پاکستان اور روس کے تعلقات کے ایک نئے دور کا آج سے آغاز ہوا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صدر ولادیمیر پوٹن کی سرکاری دعوت پر وفاقی وزراء کے ساتھ ماسکو میں ہیں۔ وہاں پہنچنے پر انہیں گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ کل وزیر اعظم عمران خان اور صدر پوٹن کی ون آن ون ملاقات ہے۔ اگرچہ اسلام آباد اور ماسکو کے درمیان گزشتہ 3-4 دہائیوں کی صد مہری کے بعد چند سال سے قربتیں بڑھی ہیں، لیکن وزیر اعظم عمران خان کے اس دورہ روس کی ٹائمنگ سفارتی حلقوں کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ اس وقت جب روس ایک آزاد مملکت یوکرین پر فوجی الغار کا ارادہ ظاہر کر چکا ہے، یوکرین کی باغی ریاستوں کو خود مختار تسلیم کر چکا ہے، ایسے وقت میں جب امریکہ کی چھتری تلے مغربی ممالک روس کے خلاف متحد ہیں، ایسے عالمی منظرنامے میں وزیر اعظم عمران خان کا دورہ روس کو خارجہ تعلقات کی سمت میں تبدیلی کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے۔ تاہم اہم بات یہ ہے کہ کل روسی ٹی وی کے انٹرویو میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ انہیں دورہ روس کی دعوت یوکرین کے تنازع سے پہلے دی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ان کے خیال میں یہ تنازعات تصادم میں بدلنے کا امکان نہیں ہے۔ 1999 کے بعد کسی پاکستانی وزیر اعظم کا یہ پہلا باضابطہ دورہ روس ہے۔ البتہ ان 23 برسوں کے دوران سابق صدر پرویز مشرف، آصف زرداری بھی روس کا دورہ کر چکے ہیں۔ خاص طور پہ اپریل 2018 میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے دورے ماسکو کے بعد دونوں ممالک کے درمیان عسکری مراسم اور اقتصادی تعاون کو وسعت دینے کی کوششیں جاری ہیں۔ روس انرجی سمیت مختلف شعبوں میں پاکستان میں سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے دورے میں نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن سمیت دیگر معاہدوں میں پیش رفت کا بھی امکان ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ ایک بلاک کا حصہ بننے سے پاکستان کی ترقی رک گئی تھی، اب پاکستان کسی کیمپ کی سیاست پر یقین نہیں رکھتا ہے۔ بہرحال پاکستان کے خارجہ تعلقات کے حوالے سے اور پاکستان کے عالمی امیج کے حوالے سے یہ دورہ اہم ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ایک بار پھر ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب اعزاز چودھری، سابق سیکرٹری خارجہ، ڈائریکٹر جنرل ہیں انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کے۔ بہت بہت شکریہ چودھری صاحب۔ امپورٹنٹ دورہ تو ہے، مگر کتنی فار ریچنگ ہے، اس کی سمبولکس بہت ہے، اس کی آپٹکس بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن کتنی گنجائش باقی ہے پاکستان اور روس کے درمیان ایک مضبوط ٹرسٹ وردی اسٹریٹجک تعلقات کی بنیاد رکھنے کی یا اس کو آگے بڑھانے کی؟ ماحول تو بن رہا ہے کہ ان دونوں ملکوں کے تعلقات کو مزید وسعت دی جا سکے۔ کچھ ایسا ہے کہ پاکستان نے ایک اسٹریٹجک فیصلہ کیا ہے کہ ہم تمام بڑی طاقتوں کے ساتھ بشمول چاہے وہ امریکہ ہو یا چین ہو یا روس ہو تعلقات رکھیں گے۔ ابھی آپ نے وزیر اعظم صاحب کی اسٹیٹمنٹ بھی سنوائی کہ کسی کیمپ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اس لحاظ سے تو یہ ایک درست فیصلہ ہے کہ پاکستان ریگارڈلیس اپنے تعلقات کسی بھی ملک کے ساتھ بڑھائے گا۔ اب دوسری چیز یہ ہے کہ کیا یہ ایسے تناظر میں ہو رہا ہے جس کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ یوکرین کرائسس کی وجہ سے کیا کوئی سگنل تو نہیں کر رہا پاکستان؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل کوئی سگنل نہیں کر رہا۔ یہ دو طرفہ ہے دورہ اور اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے یوکرین کرائسس کا۔ پاکستان نے تو اس کے اوپر کوئی پوزیشن بھی فارمل نہیں لی، سوائے اس کے کہ تمام معاملات کو پیسفل پرامن انداز سے اس کو حل ہونا چاہیے۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ روس کی طرف سے ایک بہت بڑی تبدیلی دیکھتے میں آ رہی ہے۔ روس پہ اس وقت مغرب کی طرف سے بڑا دباؤ ہے، اقتصادی پابندیوں کا دباؤ بھی ہے، تو روس آہستہ آہستہ ایشیا کی طرف جھکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ابھی ریسنٹلی ونٹر اولمپکس میں اگر آپ دیکھیں تو پریزیڈنٹ شی اور پریزیڈنٹ پیوٹن کی جو ملاقات کا اعلامیہ تھا وہ بڑا ہی پرمغز قسم کا تھا، اور اسی طرح روس باوجود اس کے کہ ہندوستان امریکہ کا اس وقت حلیف ہے لیکن اس سے اپنے تعلقات کم نہیں کر رہا، بلکہ صدر پیوٹن گئے تو بہت بڑے تعلقات انہوں نے اس کو یعنی دوبارہ اعادہ کیا۔ اسی طرح وہ پاکستان کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو بڑھانا چاہتا ہے۔ پاکستان کے ساتھ تعلقات کے دو ایسے شعبے ہیں جس میں ایک میں تو بڑی ترقی ہوئی ہے اور ایک میں بالکل ترقی نہیں ہو سکی ہے۔ جس میں ہوئی ہے اگر آپ کو یاد ہو تو 2012-13 سے ایک سلسلہ چل رہا تھا کہ پاکستان اور روس کے کوئی اقتصادی میں عسکری میدان میں کچھ کام ہو، تو 2014 میں ایک ان کا آپ کو یاد ہوگا کہ ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا، جس کے بعد پاکستان کی آرمی نے وہاں کی آرمی ایکسرسائزز میں حصہ لیا، پھر وہ لوگ یہاں پہ آئے اور وہ کیا دراجبہ شاید تھا اس کا نام، یعنی دوستی 2016 ایکسرسائزز کی، پھر پچھلے یعنی 3 سال پہلے جوائنٹ نیول ایکسرسائزز میں بھی روس آئے، تو اس میدان میں تو کافی ہماری بات چیت اور رابطے بڑھ گئے ہیں، لیکن اقتصادی میدان میں جہاں بڑھنے کی بہت شدت سے ضرورت تھی
وہ سست روی کا شکار رہے ہیں. بنیادی طور وہ پر تو اس کچھ پہ قانونی بات کرتے ہیں پیچیدگیاں تھیں، چوہدری میرے خیال میں صاحب. یہ وہ اب حل بتائیے ہو گا، گئی. آپ نے کہا کہ پاکستان کی بنیادی یہ جو سمت ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک کیمپ میں نہیں رہنا چاہتے، بلکہ ہم تمام طاقتوں سے بہت ہی مساوی تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. لیکن جس وقت یہ ہو رہی ہے ڈیولپمنٹ، اگر آپ دیکھیں کہ پرائم منسٹر کی پچھلے 1-1.5 سال کے دوران صدر جی سے 2-3 بار ٹیلی فون پہ بات ہوئی، پھر اب وہ گئے، وہاں ملاقات بھی ہو گئی، ولادیمیر پوٹن سے بھی ملاقات ہو گئی. لیکن اگر ہم اس کو دیکھیں کہ کیا ہم دونوں طرف کرنا چاہ رہے ہیں، تو امریکہ کے ساتھ تو ہمارے تعلقات اب بس رسمی نوعیت کے ہیں، اور خاص طور پہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن آنے کے بعد تو کسی قسم کا کوئی بھی ہمارا وزارتی سطح کا بھی کوئی سرکاری دورہ نہ واشنگٹن میں ہوا ہے، نہ واشنگٹن سے یہاں ہوا ہے. تو جس وقت ہم کہہ تو یہ رہے ہیں کہ ہم ایک کیمپ میں نہیں جا رہے، مگر عملاً تو ہم ایک کیمپ میں جا چکے ہیں. ہم اس وقت ہمارے جو ہیں امریکہ کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ محض رسمی رہ گئے ہیں. ابھی ہم نے یہاں پہ ایک اس کی اوپر بحث کی، جو پوائنٹ آپ نے اٹھایا اس میں امریکہ سے 3-4 دانشور اس میں شامل تھے. تو میں نے ان سے یہی سوال کیا، تو انہوں نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کی جو سیکیورٹی لیڈ ریلیشن شپ تھی یا لیڈرشپ ٹو لیڈرشپ تھی، اب اس کی اورینٹیشن پیپل ٹو پیپل کی طرف بڑھتی نظر آ رہی ہے. ان کا یہ خیال تھا کہ ابھی بھی اگر آپ انفارمیشن ٹیکنالوجی، ایجوکیشن، ایگریکلچر، ان تمام چیزوں پہ آپ توجہ دیں گے تو امریکہ کے ساتھ تعلقات میں آپ کے بہتری بھی آئے گی اور معاملہ چلتا رہے گا. لیکن اگر آپ نے دوبارہ اس کو اسی سطح پہ سیکیورٹی ڈریون ریلیشن شپ کی طرف کوشش کی تو ادھر اس کو آپ کو بھی فائدہ نہیں ہوگا اور امریکہ بھی شاید نہیں آئے گا، کیونکہ اس کے جو آبجیکٹیوز ہیں چین کا ابھرتے ہوئے چین کو روکنا، اس کے لیے وہ ہندوستان کا انتخاب پہلے ہی کر چکا ہے. تو پاکستان کو اس کمپٹیشن میں نہیں آنا چاہیے. پاکستان کے لیے جو زمین بنتی ہے وہ یہی بنتی ہے کہ دونوں ملکوں کے جو لوگوں کے درمیان تعلقات ہیں جو بڑے ہی پرانے ہیں اور ان میں بڑا پھل نکل سکتا ہے، اس طرف توجہ دینی چاہیے. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ جیسے کہ آپ نے کہا دفاعی تعلقات تو ہیں، آپٹکس اس کی ہمیں نظر آئی، مگر اقتصادی طور پہ روس اور ہمارے تعلقات تو بہت ہی، اس میں بھی کوئی بہت بڑی پوٹینشل تو نہیں ہے نا. روس کوئی معاشی قوت تو نہیں ہے. روس جو ہے وہ ایک دوسری جانب پاکستان کے جو امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں، سب سے بڑی ہماری ایکسپورٹس امریکہ کی ہے، اور دسیوں ہمارے معاشی لیول کے تعلقات ہیں. لیکن روس کے ساتھ یہ آپٹکس کے علاوہ جو دفاعی معاشی طور پہ، اقتصادی طور پہ تعلقات کی کوئی بہت بڑی پوٹینشل تو نہیں ہے نا. جی زیادہ تر تو جو اس وقت نظریں تھیں وہ نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن پر تھی. وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کئی عرصے سے یہ ٹیرف ریٹس 2 بار ٹیرف ریٹس ریوائز ہوئے. پھر مسئلہ یہ تھا کہ کوئی ایسی روسی کمپنی نہ آ جائے جس پہ امریکہ کی پابندیاں ہوں، جس سے یہ مسائل بڑھ جائیں. آپ کو یاد ہوگا کہ روس جو ہے اس کے پاس کئی ایسے معاملوں میں بڑی ایکسپرٹیز ہے، اور سینٹرل ایشیا کے اندر بھی انرجی کے حوالے سے ان کا بڑا اثر و نفوذ ہے. اور انہوں نے اب تو سینٹرل ایشیا کو لگتا ہے کہ وہ کافی حد تک انکریج بھی کر رہے ہیں کہ پاکستان کی بندرگاہوں کے راستے اگر وہ عربین سی اور انڈین اوشن کی طرف جانا چاہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اس لیے وہ مل کر ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہ رہے ہیں افغانستان کو پرامن کرنے کے لیے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پورا جو یوریشین لینڈ ماس ہے اس کے لیے پاکستان ایک ہب بن سکتا ہے. اس میں روس ایک کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے اگر ہم نے یہ کچھ اقتصادی سٹیپس اچھے لے لیے جن میں نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن کا اجراء بہت ہی اہم ہوگا.